سنیے گا دوست، میرے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے حضور کے جو تربیت یافتہ تھے، آپ ان کی زندگیوں کو مطالعہ کرو. انہوں نے گھر کو کتنا خوبصورت ماحول دیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی. شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو گھر خوبصورت لگتا ہے. آپ فرماتے ہیں میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے. ہم باہر اچھے ہیں، دکان پہ ہیں، فیکٹری میں، کارخانے میں ہیں، اخلاقی سارے جو نہ وہ تقاضے پورے کرتے ہیں، تکلف سے بھی کلام کرتے ہیں. کھانا بھی کھلایا، کسی کو پانی پلایا، کسی کا سامان اٹھا کے گاڑی تک چھوڑنے آئے، 500,000 کا نفع ملا. وہ بھائی جو صبح سے شام تک ہمارے بچوں اور ہمارے والدین بہن بھائیوں کی خدمت میں لگی ہے، یہ کام اگر مجھے آپ کو کرنے پڑے تو آسان ہے. جو اتنی خدمت میں لگی اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہے، تو کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ یار ہم جب گھر میں آئیں تو 2 میٹھے بول ہی بول دیں، اسے محبت سے پیش آئے. لیکن ہاں ہمارے ہاں تصور یہ کہ مرد کا بچہ وہی ہوتا ہے جو عورت پہ روب ڈال کے رکھے، گالی گلوچ والا ماحول، ڈنڈا سوٹا چلتا رہے. یہی سمجھا ہم نے. باہر اچھے ہوتے، ہم گھر کیوں نہیں اچھے ہوتے؟ وہ ایک صاحب تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے اپنے ملازم کو کہا جاؤ گھر کچھ کام ہے، تو خاتون خانہ سے مل کے کچھ کام کروانا. وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو سامنے صاحب کی تصویر لگی تھی، اس پہ وہ مسکرا رہے تھے. تو جب اس نے تصویر دیکھی تو اس کے بھی لبوں پہ مسکراہٹ آئی. تو وہ دیکھ رہی تھی اس کی گھر والی. اس نے آگے پوچھا آپ کیوں ہنسے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں باجی، بس ویسے ہی آ گئے. بتاؤ مجھے. اس نے کہا کہ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ کم، جتنا بھی عرصہ اس نے بتایا. اس نے کہا میں نے کبھی صاحب کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو آج تصویر میں دیکھا تو اچھا لگا. تو وہ کہتے جب یہ بات میں نے کی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ کھل کھلا کے ہنسی. تو وہ کہتے میں نے باجی سے پوچھا باجی تو انہوں کیوں ہنسایا؟ انہوں نے کہا میری بھی کل کمائی ہے یہ. اچھا کچھ لوگوں کے مزاج ہی ایسے ہوتے ہیں. تو بھائی اچھا شوہر وہ ہوتا ہے وہ آتا بھی مسکراتا، جاتا بھی مسکراتا. تیسری اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ بڑا بے تکلف رشتہ ہوتا ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دینا ہوتا ہے. نانو نفقہ تو اس کے کندھوں پہ ہے نا، لیکن یہ ڈیوٹی کسی اور کی دی، کسی کو ہم نے دے دی. معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں. دیکھیں گھروں میں عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض کا ناراض ہو جاتی ہیں، خرچے بند ہو جاتے ہیں، دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، نفرت بڑھتی ہے. یہ کام شوہر کا تھا لیکن کسی اور کے کندھے پہ چلا گیا. آپ فرماتی چوتھی اچھی عادت میری شوہر کی، یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. اور چوتھا فرمایا کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور 5ویں اچھی عادت سنیے گا، آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ یہ اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے، کھانا پیش کیا گیا، کھانا اچھا تھا. کہا ذرا بیوی کو بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا اچھا بنایا ہے. تو وہ رونے لگی. کہا بیٹا آپ تو شرمندہ کر رہے ہو، میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں آیا، اس درویش پہ آیا، یہ آپ کا جو مرید ہے نا اس پہ رونا آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. دیکھیے 2 میٹھے بول دینے سے ہوتا کیا ہے. میرے نبی گھر تشریف لائے، اہل خانہ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے. تو حضور سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے؟ واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے دوست کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ، پہلے تو گھور کے دیکھتے، پھر گالی دیتے، پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارتے، اور اتنی تلخ آواز کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. یہ کوئی رویے ہے؟ 6ٹھی اچھی عادت، بہت بڑی عادت، میں کہتا ہوں بھائی اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دارالفتاء میں ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، وہ طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے. مجھے 26 سال ہو گئے قبلہ کے پاس، مجھے ایک بھی بندہ نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ حضرت میں طلاق کے مسائل پوچھنے آیا ہوں، بلکہ طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. 6 بچے ہو گئے ہیں، بس کچھ کہہ دیا، کسی کے کہنے پہ کہہ دیا، دماغ عقل پہ پردہ پڑ گیا. ہون مولوی صاحب حل کڈو. کہاں سے حل نکالیں بھائی؟ صرف ایک بات پہ عمل کر لیا جائے. سنیے گا، آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا، تکرار ہو جائے، تو آپ فرماتی یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں.
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے تو کہتے ہیں کہ اس کو 6 مہینے لگاؤ، اس کی عقل ٹکانے آ جائے گی۔ یہ 6 ماہ کوئی ہماری بہن بیٹی کو لگوائے ہمیں اچھے لگیں گے؟ 6 ماہ کیوں ہم لگواتے ہیں؟ کھانا نہیں ملے گا، چھت نہیں ملے گی، رہنے کے لیے چارپائی نہیں ملے گی، نازوں سے پلی ہے یار۔ دنیا کی ہر نعمت قدموں میں ہے، نوالے ہمارے یہاں گنے گے، جانوروں سے بدتر سلوک سسرال میں ہوا۔ یہ 6 ماہ ہم اس لیے لگواتے ہیں کہ شریکہ برادری میں بیٹھی ہے نا، لوگ بھی تو باتیں کرتے ہیں، لوگ بھی تو بہانے سے پوچھیں یہ خیر نہ لائیے، اس نے اب جانا کب ہے؟ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے آگے 2 بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، وہ بھی جوان ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں، وہ بھی تو سوال کرتے ہیں یہ خیر سے آئی ہے؟ ہم پہلے بھی آئی تھی تو یہ گھر میں ہی تھی۔ پھر مجبوراً وہ جانور صفت انسان جس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہیے تھا، پھر بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے پتر سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے گھر قبر میں چلے جانا، تیری بہنیں 2 گھر میں بیٹھی، کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ مارے نہیں کھاتی، دکھ نہیں سہتی، کوئی زخم ملے تو کیا بہانے نہیں بنا لیتی سیڑھیوں سے گری ہوں اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہے؟ اور پھر وہ دوستوں میں فخر سے کہتا ہے کہ صرف 1 دفعہ 6 ماہ لگے ہیں، جرت نہیں سسرال والوں کی آگے کو کلام کرے، کیونکہ ظاہر ہے وہ آ کر کے انہوں نے ہاتھ جوڑے نا، بوڑھی ماں نے چادر اور باپ نے پگڑی رکھی نا کہ پتر چل معاف کر دے، شرم نہیں آئی؟ میرے نبی فرماتے 3 باپ ہے تمہارے، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ سسر باپ ہوتا ہے، اور باپ پگڑی رکھ کے ہاتھ جوڑتا ہے اور داماد کو شرم بھی نہیں آ رہی؟ اور رونت برے لہجے، یہ آخری بار آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اور پھر دوستوں میں نے عرض کیا فخر سے بتاتا ہے صرف 6 ماہ لگوائے ہیں تو عقل ٹکانے آ گئی ہے، مجالے کو بات کرے، اور وہ تو اپنی عزت کی خاطر بیچاری بیٹھ گئی، وہ ماں باپ کی عزت کی خاطر خاموش ہو گئی۔ اور جب یہ نواب جاتے ہیں سسرال میں تو رویے کیا ہوتے ہیں؟ بیٹی پہلے کال کر دیتی امی کسی سے چاہے قرض اٹھا لینا لیکن اس کو کھانا اچھا کھلانا، اگر کھانا بھی اچھا نہ ملا تو یہ بعد میں مجھے ذلیل کرے گا۔ 6 اچھی عادتیں اگر شوہر میں ہو تو گھر جنت کا ماحول دیتا ہے۔ میرے نبی نے آ کے بیوی کو عزت عطا فرمائی۔